بسم اللہ الرحمن الرحیم واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي واثقكم به إذ قلتم سمعنا وأطعنا واتقوا الله إن الله عليم بذات الصدور يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون واذكروا نعمة الله عليكم. اب کہا کہ اللہ چاہتا ہے اپنی نعمت تم پر تمام کرے تاکہ تم شکر گزار بنو. اب مسلمانوں سے کہا جا رہا ہے اللہ کی نعمت کو جو اس نے تم پر کی ہے یاد کرو. اور وہ نعمت کیا ہے؟ اب اوورآل تمہیں دین دیا ہے، دین اسلام دیا ہے. وَمِيثَاقَهُ الَّذِي وَاثَقَكُمْ بِهِ، اور اس کے میثاق کو یاد کرو. میثاق پکے عہد کو کہتے ہیں. وَالَّذِي وَاثَقَكُمْ بِهِ، جو اللہ نے تم سے بڑی مضبوطی سے لیا ہے، اخذ کیا. اذ قلتم، جب تم نے کہا تھا، سمعنا وَأَطَعْنَا، ہم نے سن لیا اور ہم نے اطاعت کی. سن لیا اور ہم اطاعت کریں گے، مراد یہ ہے. اب اس میثاق سے کون سا میثاق ہے کہ اسے یاد کرو مراد؟ تو چند باتیں اس کے بارے میں کی گئی، لیکن سب کو اکٹھا کیا جا سکتا ہے اس میں کہ جب انسان دین میں آتا ہے تو خدا سے پکا عہد کرتا ہے. دین کی قبولیت کا معنی یہ ہے کہ آج کے بعد خدایا تیرا قانون ہوگا، میری مرضی کا قانون نہیں ہوگا، کسی اور کا قانون بھی نہیں ہوگا. جو تیرا حکم ہوگا، جو تیرے احکام ہیں وہ چلیں گے، اس کے مطابق زندگی گزرے گی. اور بالخصوص یہ کہا گیا کہ مثلا جب رسول اللہ بیعت لیتے تھے، چونکہ آیات اس وقت نازل ہوئی ہیں، جب کوئی اسلام قبول کرتا تھا تو رسول اللہ اس سے بیعت لیتے تھے، اور اس بیعت کے الفاظ کیا ہوتے تھے کہ میں اطاعت کروں گا. جو باتیں اللہ کی طرف سے آپ مجھے بتائیں گے، میں اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کروں گا. اس کے بعد سے بیعت اس طرح سے ہوتی تھی، تو اس کی طرف بھی اشارہ ہو سکتا ہے. اذ قلتم، جب تم نے کہا کہ سمعنا واطعنا، ہم نے سن لیا اور ہم نے اطاعت کی، یعنی ہم اطاعت کریں گے. بس واتقوا اللہ، اور اللہ کا تقوی اختیار کرو. یہاں تقوی سے ہم کیا کہیں گے؟ اس عہد کو توڑنے سے بچتے رہو، بچو اس عہد کو، میثاق کو توڑنے سے. ان اللہ علیم بذات الصدور، اللہ تو سینوں کے اندر کی باتوں کو اچھی طرح سے جانتا ہے. کہ تم اگر اندر سے بھی بدنیتی کرو گے تو خدا واقف ہے. مثلا کوئی اوپر سے اطاعت کر رہا ہو، اندر سے بے ایمان ہو، کسی مفاد کی وجہ سے کر رہا ہو، خدا بند عالم سب جانتا ہے. آیت نمبر 8 کہ جو آج ہمارے معاشرے سے جس کا حکم چراغ لے کے ڈھونڈنے سے ملے گا. یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، کونوا قوامین للہ، اللہ کے لیے بھرپور. یہ قوام ایک ہوتا ہے قائم کھڑا ہو، ایک ہوتا ہے قوام، یعنی یہ مبالغہ ہے. جیسے عالم اور علام مبالغہ ہے، بہت زیادہ علم ہے. قوام یعنی بہت زیادہ قیام کرنے والا، یعنی ڈٹ جاؤ، پرواہ ہی نہ کرو، خدا کے لیے بھرپور قیام کرنے والے بن جاؤ. کس کام میں؟ شہداء، گواہی دینے والے. کس چیز کی گواہی؟ بالقسط، جو عدل اور انصاف پر مبنی ہو، حق پر مبنی ہو. کبھی جھوٹی گواہی مت دو. ولا یجرم، دوسری جگہ پر کیا سورہ نساء میں آیت گزری تھی، چاہے تمہارے اپنے خلاف ہو، چاہے تمہارے ماں باپ کے خلاف ہو، چاہے تمہارے رشتہ داروں کے خلاف. اب یہ اللہ نے جو میثاق لیا اس کی ایک بڑی شکل یہ آ گئی. تم نے اللہ سے ایگریمنٹ کر لیا، تم جھوٹی گواہی نہیں دو. اور یہاں پہ اس کی ایک دوسری شکل ہے، وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا، اور کسی قوم کی دشمنی تمہیں اس جرم پر نہ اکسائے، اس طرف نہ لے آئے کہ تم عدل نہ کرو. اور اس سے دشمنی، اس کو تو میں نے نہیں چھوڑنا، باقی جگہوں پہ عدل کر لوں گا، ان کو تو میں ڈبل وہ کروں گا. یہ مومن نہیں ہے.
یہ خدا کے میثاق کو توڑنے والا، اور جو میثاق خدا کو توڑتے ہیں قرآن انہیں فاسق کہا کہ وما يضل به الا الفاسقین، سورۃ البقرہ میں آغاز میں ہے، گمراہ نہیں کرتا خدا مگر فاسقوں کو۔ کون ہے فاسق؟ الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ، وہ لوگ ہیں کہ جو اللہ کے عہد کو میثاق کے بعد توڑ دیتے۔ یہ اس میں سے ایک مورد ہے بڑا کہ کسی کی دشمنی ہے، وہاں پہ اب عدل نہیں ہے، ان کو تو نہیں چھوڑنا، ان کی تو 7 نسلیں یاد رکھیں گے کس سے پالا پڑا تھا، ٹھیک ہے؟ اللہ وہ کرے گا، ابھی تیری بھی پھر 7 نسلیں یاد رکھیں گے۔ البتہ نسلیں تو اپنے اعمال پائیں گی خدا کے قانون میں، وہ ہماری طرح کا قانون نہیں ہے، وہ پھر عذاب دیتا ہے کہ جو ناقابل برداشت ہوتا ہے۔ اعدلوا، عدل کرو، چاہے دوست کے ساتھ چاہے دشمن کے ساتھ، مخالف کے ساتھ۔ اعدلوا ہوا اقرب للتقوی، ہوا یعنی یہ عدل قریب تر ہے تقوی کے، اور عدل نہیں کرو گے تو تقوی، جب تقوی چلا جائے گا خدا قبول نہیں کرے گا کچھ، کیونکہ خدا صرف متقی سے قبول کرتا ہے اچھے عمل کو بھی، انما یتقبل اللہ من المتقین۔ اور یہ عرض کرتا ہوں بار بار کہ حرام کا پیسہ کما کے نیک کام میں لگانا قبول نہیں ہے، اس لیے کہ تقوی نہیں ہے۔ جب اگر کمایا حلال سے نہیں ہے تو بے تقوی کمایا ہے، اور قرآن کی صریح آیت ہے انما یتقبل اللہ من المتقین، اسی سورہ مائدہ میں آئے گی کہ اللہ صرف متقین سے قبول کرتا۔ واتقوا اللہ، اور اللہ کا تقوی اختیار کرو۔ اب یہاں پہ تقوی اس آیت میں کیا ہوگی؟ یاد رکھیے جب بھی کسی آیت میں خاص طور پہ آتا ہے واتقوا اللہ، تو اوورال معنی بھی ہوتا ہے ہر گناہ سے بچو، لیکن خاص طور پہ اس بات سے بچو کہ جس سے بچنے کا کہا جا رہا ہے۔ ان اللہ خبیر بما تعملون، یقیناً اللہ اچھی طرح خبر رکھتا ہے جو تم عمل کر رہے۔ خبیر یعنی اچھی طرح خبر رکھنے والا جو تم عمل کر رہے۔ اللہ العلی العظیم۔